معزز صحافی حضرات، میرے پرنٹ میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آج ایک دفعہ پھر آپ لوگ میری مختصر سی کال پر تشریف لائے۔ اور میں ہمیشہ اپنی جو بلوچستان کی ہماری صحافی برادری ہے اسے ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ہمیشہ میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ بلوچستان کا پازیٹیو امیج دکھانے میں، بلوچستان کے بہترین کام دکھانے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ لوگوں نے جس طرح صحافت کے میدان میں قربانیاں دی، اس پہ میں آپ لوگوں کو جتنا خراج تحسین پیش کروں کم ہے۔ آج میرا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد، آج جو ایک فیصلہ آیا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا، اس فیصلے کا خیر مقدم کرنا ہے۔ الحمدللہ آج حق کی، انصاف کی اور سچ کی جیت ہوئی۔ آج ثابت ہوا کہ چیئرمین پی ٹی آئی، جو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد الیکشن کمیشن بھی انہیں سابقہ چیئرمین کر دے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے سابقہ ہو جائیں گے۔ اور جس طرح انہوں نے پاکستان میں ایک بدتمیزی کا کلچر کو فروغ دیا، جس طرح انہوں نے پاکستان میں ایک تمیز کو روندا، انشاءاللہ ان کی سیاست بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روندی جائے گی۔ بہت ہی بہترین فیصلہ آیا آج۔ مالی کرپشن ثابت ہوا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کس طرح مالی کرپشن میں ملوث تھے، کس طرح انہوں نے ہمارے برادر ملک سے جو انہیں تحفے دیے گئے تھے، کس طرح اپنی مفاد کے لیے، چند پیسوں کے لیے انہوں نے قومی وقار کو مجروح کیا اور ان پیسوں کو ان تحفوں کو اوپن مارکیٹ میں بیچا۔ اس شخص کو پیسے سے اور اقتدار سے اتنا پیار ہے کہ یہ بھول گیا کہ یہ تحفہ کسی ملک کے سربراہ نے انہیں کسی ملک کے سربراہ کی حیثیت سے دیا تھا۔ انہوں نے ان تحفوں کو بیچ کر نہ صرف ہمارے ملک کی توہین کی ہے بلکہ ملکی وقار کو بھی مجروح کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ مجھے اب امید ہے ان کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، آج جو فیصلہ جسٹس ہمایوں دلاور صاحب نے ان کے خلاف کیا، میں ان کے فیصلے پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں پاکستانی قوم کو بتاتا چاہوں کہ ایک مشہور ٹک ٹاکر جس کی زندگی اب صرف ٹک ٹاک تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اس کی سیاست کا سیاہ باب آج الحمدللہ بند ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد آج آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کوئی بھی اس شخص کے لیے نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ پاکستانی قوم اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت جان چکی ہے۔ پاکستانی قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ صرف ایک ٹک ٹاکر ہے، اور اب میں انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ باقی زندگی جیل میں بیٹھ کے ٹک ٹاک بنائیں اور ٹک ٹاک پر لوگوں کا جو ہے نا فیم لیں۔ ان کے لیے اب نہ پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش ہے، نہ پاکستان کے جمہوری نظام میں کوئی گنجائش ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، جس طرح انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے قومتی سلامتی اداروں پر الزامات لگائے اور بعد میں بند کمروں میں بیٹھ کر معافیاں مانگی اور پاؤں پکڑے کہ نہیں میں نے ایسا کوئی الزام نہیں لگایا تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہیں اور وہ سیاست کے لائق نہیں ہے۔ میں آج عدلیہ کے ان بہادر ججز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حق اور سچ اور انصاف پر مبنی فیصلہ دیا۔ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی ماضی میں پاکستان کے متعدد سیاسی رہنماؤں پر، لیڈروں پر مقدمات بنتے رہے، لیکن وہ جاتے تھے، ان مقدمات کو فیس کرتے تھے، عدالتی ٹرائل کرواتے تھے، لیکن یہ جو اپنے آپ کو لاڈلا سمجھ بیٹھے تھے، انہوں نے کسی جگہ پر بھی جواب نہیں دیا، کسی عدالت میں پیش ہونا اپنی تذلیل سمجھی، یہاں تک کہ اس مقدمے کی جو ناقابل سماعت قرار دینے کی کارروائی تھی، اس کارروائی میں بھی نہ وہ خود پیش ہوئے نہ ان کے وکلا پیش ہوئے۔ لیکن الحمدللہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی عدلیہ کا بہترین فیصلہ آیا، ہم اس فیصلے کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور آپ سب نے دیکھا، آپ چونکہ میڈیا ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارے کان ہیں، آپ سب نے دیکھا کہ آج اس شخص کے لیے کوئی بھی نہیں نکلا۔ اور جس طرح یہ 9 مئی کے واقعات انہوں نے کیے، میں ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیوں سے اور پاکستان کے اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے انہیں نشانہ عبرت بنایا جائے اور انہیں انجام تک پہنچایا جائے۔ اب میں اپنی کلیگ، اپنی ساتھی، اپنی بہن ثانیہ خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چند الفاظ کہیں آج کے فیصلے کے حوالے سے۔
3 سال سے غلط پالیسیز پر عمل پیرا ہو کر ملک کو برباد کیا جا رہا تھا۔ عمران خان نے سیاست میں تمیز اور تہذیب کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ معاشرے میں عدل برداشت پیدا کرنے میں عمران خان سب سے زیادہ پیش نظر آتے تھے۔ عمران خان کا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ جو کام غیر ملکی ایجنسیاں نہیں کر سکی، عمران خان نے خود اپنے پاکستان کے ساتھ وہ حرکتیں کی ہیں۔ انہوں نے جوانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ عمران خان کو چاہیے کہ نوجوانوں سے معافی مانگے، جو پی ٹی آئی کے نام پر جو وہ ایک پروپیگنڈا چلا رہے تھے، اور 9 مئی کی جو واقعہ پیش آیا لاہور میں، یہ تو بالکل بھی برداشت کے قابل نہیں ہے۔ تھینک یو۔